قربان اصلی صاحب کے خلیفہ اکبر مفتی محمد عثمان صاحب اصلی حفظ اللہ، ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے موضوع جمعیت علماء کے قیام کا مقصد اس پر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامنے اپنے خیالات رکھیں۔ حضرت مفتی محمد عثمان صاحب اصلی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوشی ہوئی کہ جمعیت علماء کے انتخابی عمل میں ہمیں آنا نصیب ہوا۔ اب تک آپ لوگ حضرت مفتی ذیشان صاحب سے باتیں سن رہے تھے، جمعیت علماء کی تاریخ روشنی۔ واقعی جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے چلی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، شاہ ولی اللہ کے خوابوں کی ہے تو تعبیر، اور عزیز دہلوی کے فتوے کی تفسیر، شیخ الہند و انور شاہ و مدنی کی تدبیر، افکار آزاد ہے تو اور سندھی کی تبلیغ۔ یہ اس کا نام ہے جمعیت علماء۔ بہرحال جمعیت علماء 1919 میں کیوں قائم ہوئی، اس سے پہلے کیا کردار تھا، اور اس کے نام کس طرح الگ الگ ہوئے، لیکن جمعیت علماء کا سب سے پہلا جو اس وقت کام تھا وہ ملک کی آزادی تھی، اور الحمدللہ ملک آزاد کرانے میں جمعیت علماء ہی کامیاب ہوئی۔ ورنہ آزادی ملک کے لیے اسی کرناٹک کا یہ حصہ جسے جنوب ہند کہا جاتا ہے، جہاں سے حافظ ارشد تشریف لائے ہیں، میسور کا وہ حصہ ہے جہاں سے ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ 1799 میں 4 مئی 1799 میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سرنگا پٹنم میں جام شہادت نوش فرما لیا، اور پھر اس کے بعد انگریز نے بلغام ہو کر یہ کہا کہ آج ہماری حکومت ہے، خلق و خدا ملک بادشاہ کا، آج حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی بڑے ڈاکٹر رہے ہوں گے، انجینئر رہے ہوں گے، فلاسفر رہے ہوں گے، لیکن کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا کہ جو کھڑے ہو کر کہہ دیتا کہ ملک کی آزادی کے لیے اب ہم لڑیں گے۔ 1803 میں جب ارتداد کا زمانہ بہت زیادہ ہو گیا اور افراتفری کا ماحول ہو گیا، کہیں سے کوئی راستہ ایسا نہیں نظر آ رہا تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے کچھ باتیں رہ جائیں، کچھ راستے رہ جائیں، کچھ لکیریں رہ جائیں۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شائع کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کو اکابرین نے اتنی دبا کے پکڑا کہ ملک کو آزاد کرانے کے بعد آج تک بھی اس کو ہم لوگ الحمدللہ اہل جمعیت اسے پکڑے ہوئے۔
تو میرے بھائی فتویٰ شائع ہو گیا، 2 لڑائی لڑی گئی، حالات خراب ہو گئے. پہلی لڑائی کے بعد تو یہ حالات ہوئے اس ملک کے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہو گیا تھا. بہت ہی لمبی تاریخ ہے. سارے اکابرین کو کاٹ دیا، ختم کر دیا. شاہدرہ سے لے کے دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء یا علماء جیسوں کی لاش نہ لٹکی. اور اس کے بعد ایک اور بات میں بیچ میں روک کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. آج کل کا ایک فتنہ چلا ہوا ہے. کیا جی خالی مدرسے ہیں، اسکولی تعلیم ہے؟ ارے ان لوگوں پڑھو. تم نے درخت لگایا آم کا، تم کہتے ہو اس سے امرود کھائیں گے ہم؟ تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جھاڑ لگایا آم کا تو اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مرغوبہ ہے، رسپوری ہے، کوئی اور ہے. تم ایسا بولے تو کہ اس میں جام چاہیے تو وہ تو بڑی بیوقوفی ہے. ہمارے اکابرین نے جب یہ دیکھا بالکل دین کا نام ختم ہو رہا ہے، حالات ایسے بن گئے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نصیب نہیں ہوتا تھا. کہاں؟ اس جگہ جہاں کے مسلمانوں نے مدارس کو اچھا نہیں سمجھا، مدارس کو برا سمجھا تھا. وہ کون سی جگہ تھی؟ دلی تھی. 1000 مدرسوں پر بلڈوزر چلا تھا. 1000 مدرسوں پر. اور اس بلڈوزر کے چلنے سے پہلے علم اتنا تھا کہ نکاح اور نماز کے مسائل نہیں بلکہ اسلام کے پیچیدہ مسائل جو فرائض علم میراث کے مسائل ہیں اس کو پوچھنے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کھیلتا پھرتا بچے کو ایک چاکلیٹ دے کے مسائل معلوم کر لیتے تھے. اتنا علم تھا. اسی دلی میں ہم جیسے نامعقول لوگ پیدا ہوئے اور وہ کہنے لگے مدارس کی ضرورت نہیں ہے، اجی فلاں کی ضرورت ہے، جو آج لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی. اسی دلی میں جب مدارس کے اندر سے لوگوں کے اندر سے مدارس کی بیزارگی پیدا ہوئی، اللہ نے انگریز جیسے ناپاک خراب قوم کو مسلط کر کے سارے مدرسوں کو ختم کروا دیا. وہی دلی تھی جہاں پر اگر کوئی دنیا سے جاتا تھا اس کے مرنے والوں کو اس کے مرنے کا صدمہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ فکر ہوتی تھی اب اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں لے جاتے شہر اور محلے وار لے جاتے اور پھر یہ کہہ کر دفن کر دیتے کہ بد نصیب ہے جسے نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملا ہے. میرے دوستو، ان مدارس کی قدر کرو. جمعیت علماء کا سب سے اہم کردار ہے مدارس اور مکاتب. آج بھی جمعیت علماء چیخ کر یہ بات کہتی ہے کہ مکاتب کو زیادہ سے زیادہ قائم. اور یہ مدارس اتنی ضروری چیز ہے کہ آج اگر ہم آپ لوگوں کی بات مان لیں، بابا ہم جتنا بھی پڑھا رہے ہیں ہماری جمعیت کے سروے کے مطابق پورے ٹوٹلی ہندوستان میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہ 4% پڑھ رہے ہیں. 96% مسلمان کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا پرسنٹ ہے؟ کتنا چھوٹا پرسنٹ ہے؟ آج آپ کو اسی کی تکلیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو اکابرین سے مربوط ہوا کام ہے. اس لیے اس میں اللہ برکتیں دے رہے ہیں. آپ اسکول کالج چلا رہے صحیح، لیکن اس میں آپ اپنی آمدنی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اس میں برکت نہیں ہے. اتنے لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی ڈاکٹر کما حق لوگوں کو نصیب نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ